अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी और मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग यकीनन आपको मिले होंगे जो आपके मुंह पर तारीफ़ करते हैं, आपसे अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में आपसे हसद करते हैं, बदखुइयाँ करते हैं, बुरा भला कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे लोग हैं। हम आज आप इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कामज़र्फ़ इंसान की पहचान क्या है। अगर कभी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से सामना हो जाए तो आपको पहचानने में आसानी रहेगी। कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आज का मौज़ू है कामज़र्फ़ इंसान की पहचान क्या है। हम सब अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से ज़रूर मिलते हैं जिनके पास दौलत भी होती है, तालीम भी और शोहरत भी, लेकिन उनके इखलाक ऐसे होते हैं कि लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत सादा होते हैं मगर उनका ज़र्फ़ इतना बड़ा होता है कि हर शख्स उनकी इज़्ज़त करता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ज़र्फ़ का मतलब सिर्फ़ बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि दूसरों की इज़्ज़त करना, माफ़ करना, एहसान ना जतलाना और दूसरों की खुशी में खुश होना भी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती। बुराई को बेहतरीन इखलाक से दफ़ा करो, फिर वही शख्स जो दुश्मन था वो या करीबी दोस्त बन जाएगा। पहली निशानी दूसरों की कामयाबी बर्दाश्त ना करना। अब कमज़र्फ़ इंसान कभी दूसरों की कामयाबी पर दिल से खुश नहीं होता। अगर किसी को अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा रिश्ता हो जाए या कारोबार में तरक्की मिल जाए तो वो मुबारकबाद देने के बजाय ऐसी बातें करता है जिनसे खुशी मान पड़ जाए। दूसरी निशानी ये है कि अगर वो एहसान करता है तो वो उसे जतलाता है। अगर किसी की थोड़ी सी मदद कर दे तो बार बार उसे याद दिलाता है कि अगर मैं ना होता तो तुम कुछ ना कर सकते थे। हालांकि इस्लाम सिखाता है कि नेकी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए। तीसरी निशानी ये है कि वो राज फाश कर देता है। कमज़र्फ़ इंसान दूसरों के राज महफूज नहीं रखता। उसे मौका मिले तो लोगों की कमज़ोरियां दूसरों के सामने बयान कर देता है। चौथी निशानी हर वक्त तनकीद करता है। ऐसे लोग तारीफ़ कम और तनकीद ज़्यादा करते हैं। अगर आप 10 अच्छे काम करें और एक गलती हो जाए तो वो सिर्फ इस गलती को याद रखेंगे। और पांचवी निशानी ये है कि वो माफ़ नहीं करते। बड़े ज़र्फ़ वाला इंसान माफ़ करना जानता है, जबकि कम ज़र्फ़ इंसान मामूली बात पर भी बरसों तक नाराज़ रहता है। एक कहानी आपको इसके बारे में सुनाती हूँ कि एक बादशाह के दरबार में दो मुलाजिम थे। एक हमेशा दूसरों की तारीफ़ करता था और उनकी कामयाबी पर खुश होता था, और दूसरा हर वक्त हसद करता और लोगों की बुराइयां तलाश करता था। एक दिन बादशाह ने दोनों को इनाम दिया। पहले शख्स ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जबकि दूसरे ने फ़ौरन शिकायत लगानी शुरू कर दी कि इसे मुझसे ज़्यादा क्यों मिला। बादशाह मुस्कुराया और कहा, जिस दिल में शुक्र कम और हसद ज़्यादा हो वही असल में कामज़र्फ़ होता है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इंसान की असल दौलत उसका ज़र्फ़ है, ना कि उसका माल। हम अपना ज़र्फ़ कैसे बड़ा करें? दूसरों की कामयाबी पर दिल से दुआ करें, माफ़ करना सीखें, गुस्से पर काबू रखना सीखें, लोगों की इज़्ज़त करें, एहसान ना जतलाएं, नरम लहजे में बात करें, शुक्रगुज़ार बनें, हर वक्त अपनी इस्लाह की फ़िक्र करें। याद रखें, बड़े ज़र्फ़ वाला इंसान इज़्ज़त बांटता है, जबकि कम ज़र्फ़ इंसान नफ़रत बांटता है। आखिर में अपने आप से एक सवाल ज़रूर कीजिएगा, क्या मेरी बातों से लोगों को सुकून मिलता है या तकलीफ़? क्या मैं दूसरों के लिए खुशी पर खुश होती हूँ या दिल में हसद पैदा होता है? अगर हमें अपनी किसी कमज़ोरी का एहसास हो जाए तो यही इस्लाह की पहली सीढ़ी है।
اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق، بڑا ظرف اور معاف کرنے والا بنائے۔ ایسا دل دے جو دوسروں کے لیے خیر خواہی کی توفیق عطا کرتا ہو۔ میری اور آپ کی زندگی میں یقیناً ایسے لوگ آئے ہوں گے کہ جن کو تھوڑا سا مل جائے تو وہ بہت اترانے لگ جاتے ہیں، اور اگر ان کو تھوڑا اور زیادہ مل جائے تو وہ تو اوقات سے باہر ہی ہو جاتے ہیں۔ چلیے اس پر بھی ایک آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں کہ ایک چوہے نے ہیرے کو نگل لیا، اور ہیرے کے مالک نے چوہے کو مارنے کے لیے ایک شخص سے رابطہ کیا۔ جب شکاری چوہے کو مارنے کے لیے پہنچا تو وہاں 1000 سے زیادہ چوہے اکٹھے تھے، مگر ایک چوہا سب سے الگ بیٹھا ہوا تھا۔ شکاری نے جو سب سے الگ بیٹھا ہوا چوہا تھا اسے دیکھا اور اسے مار ڈالا۔ اب مالک بہت حیران ہوا کہ یہ وہی چوہا تھا جس نے ہیرا نگل لیا تھا۔ حیران ہو کر ہیرے کے مالک نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ وہی چوہا تھا جس نے ہیرا نگل لیا تھا؟ اب شکاری نے جواب دیا، بہت آسان سی بات ہے، جب کم ظرف اور بے وقوف امیر ہو جاتے ہیں تو وہ دوسروں کے ساتھ ملنا اور بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لطیفہ نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ خاندانی لوگ ایسی ہوچی حرکتیں نہیں کرتے، اور جو کم ظرف ہوتے ہیں، جن کو تھوڑے سے زیادہ مل جاتا ہے، وہ اپنی اوقات سے باہر آ جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ آپ کی زندگی میں بھی موجود ہوں گے، اور یقیناً آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی۔ اب ان سے دور کس طرح رہنا ہے کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کی خوشیوں سے حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نگاہ انسان کو کھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنے والے کی نظر زندہ انسان کو قبر میں ڈلوا دیتی ہے، اور ایک بڑے اونٹ کو ہانڈی میں پکوا دیتی ہے، یعنی کہ نظر بد انسان کو بہت ہی بری طرح لے لیتی ہے۔ آپ اپنے معاملات میں لوگوں سے شیئر نہ کیا کریں۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں ان دا فیوچر، آپ صرف اپنے اللہ سے رابطہ رکھا کریں، اور ایسے کم ظرف لوگوں سے دور رکھا کریں ایسی باتوں کو، کیونکہ ان لوگوں کے ظرف اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ یہ آپ کی باتوں کو ہضم کر سکیں۔ اس لیے جب بھی کوئی معاملہ ہو، جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اپنے اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہیں۔ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک کے آگے جھکتے ہیں، اللہ پاک کو اپنے معاملات بتاتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں سے ایسے لوگوں کو بالکل دور فرما دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے رابطے میں رہا کریں، لیکن اپنے دل کی راز، اپنے دل کی باتیں ان سے شیئر نہ کیا کریں، کیونکہ کچھ لوگ تو آپ کے اپنے ہوتے ہیں لیکن دل سے اپنے نہیں ہوتے، دل سے آپ سے حسد کرتے ہیں، غیبت رکھتے ہیں آپ کے بارے میں، اور کم ظرف کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ منہ پر تو میٹھا رہتا ہے لیکن اندر ہی اندر حسد کر کر کے اپنی نیکیاں تو وہ کھا ہی جاتا ہے، لیکن آپ کے بارے میں بھی بہت نیگیٹو اور منفی اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی پناہ سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی نظروں سے دور رکھے، اور ایسی نظریں جو کہ ان کی حسد والی ہوتی ہیں۔ اب ہمیں اپنے ظرف کو کیسا بڑا کرنا چاہیے؟ دوسروں کی کامیابی پر دل سے دعا کیا کریں، معاف کرنا سیکھیں، غصے پر قابو رکھا کریں، لوگوں کی عزت کیا کریں، احسان نہ جتلائیں، نرم لہجے میں بات کریں، شکر گزار بنیں، ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ یاد رکھیے، بڑے ظرف والا انسان عزت بانٹتا ہے، جبکہ کم ظرف انسان نفرت بانٹتا ہے۔ آخر میں اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کیجیے، کیا میری باتوں سے لوگوں کو سکون ملتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے؟ کیا میں دوسروں کی خوشی پر خوش ہوتی ہوں یا دل میں حسد پیدا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں اپنی کسی کمزوری کا احساس ہو جائے تو یہی اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ان سب باتوں سے اپنے آپ کو ججمنٹ کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق، بڑا ظرف اور معاف کرنے والا دل، اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی اصلاحی اور اسلامی موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ جو لوگ خیر بانٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جھولی میں خیر ہی ڈالتا ہے، اور جو کسی کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کانٹوں پر انہی کو چلاتے ہیں۔ آپ اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنی اصلاح کریں، باقی ان کے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم اچھی بات اگر کسی کے لیے کریں گے اور ہم خود بھی اچھے ہوں گے تب بھی دنیا اور ہمارا معاشرہ اچھا اور پاک معاشرہ بن سکتا ہے۔ اچھی بات کرنا اور اچھی بات کو آگے شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اسی لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی ایک کی زندگی بدل جاتی ہے تو اس میں آپ کا بھی نیکی کا حصہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں کی طلبگار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔